ایس ایچ او صاحب جو ہیں میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں راؤ شہزاد بابر صاحب، میں ان کے ساتھ آج یہ پہلا میرا ویلاگ ہے جو میں آؤٹ آف اسٹیشن کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں جو دل دہلا دینے والا ایک واقعہ بہاولپور باقرپور کے اندر پیش آیا۔ جب وقوع ہوا ہم لوگ موقع پہ گئے تو ہم نے اس کو 3 چیزوں میں تقسیم کیا۔ یہ کس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہمارا معاشرہ کدھر چل پڑا ہے اس وقت؟ جو ہے ہم تباہی کے یعنی کہ آتش فشاں کے اوپر بیٹھے ہیں۔ بچی کا جو والد ہے وہ مزدوری کرتا ہے لاہور میں، وہ گھر نہیں ہوتا تھا تو بچی کی والدہ نے تحفظ کے لیے کہ بھئی میرا بھائی میرے گھر سوئے گا تو مجھے تحفظ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اس وقت تھانہ صدر بہاولپور میں ایس ایچ او صاحب جو ہیں میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں راؤ شہزاد بابر صاحب، میں ان کے ساتھ آج یہ پہلا میرا ویلاگ ہے جو میں آؤٹ آف اسٹیشن کر رہا ہوں۔ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ان پہ حق ہے، یہ میرے برخوردار ہیں، میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور پچھلے دنوں جو دل دہلا دینے والا ایک واقعہ بہاولپور باقرپور کے اندر پیش آیا، اس واقعے کے حوالے سے میں ان سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، اور کچھ تفاصیل اور کچھ مزید کے اس طرح کے واقعات جو ہو رہے ہیں اس وقت، ایسے واقعات ہو رہے ہیں اس معاشرے کے اندر جس میں انسان کی جو ہے نا عقل بلیو نہیں کرتی، یقین نہیں آتا کہ یہ ایسے واقعات بھی ہو سکتے، انسان اتنا بھی گر سکتا ہے۔ تو اس میں کبھی کبھی مجھے یہ فیل آتا ہے کہ جو اخلاقی تباہی اور زوال کے اندر ہم معاشرے میں پہنچ چکے ہیں، کم از کم میں نے زندگی میں پہلے کبھی اس طرح کے واقعات نہیں دیکھے۔ پہلے تو یہ تھا کہ پھر ذہن میں آتی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا کیا، لیکن جب وہ اپنے مقام سے گرتا ہے تو وہ اسفل سافلین سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سالہ معصوم صارم جو ہے اس کو وہاں پہ کراچی کے اندر زیادتی کا نشانہ بنا کے اور وہ پانی کی ٹینکی میں ڈال دیا جاتا ہے، 5 دن بعد اس کی لاش ملتی ہے، غضب خدا کا۔ کبھی خبر آتی ہے کہ پنڈی میں ایک بڑے افسر کے گھر میں ایک بچی 13 سال کی، اس کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ اتنا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اس کے زخموں میں پیپ پڑ جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور اس کو وہ مردہ نیم مردہ حالت میں سڑک کے کنارے پھینک کے والدین کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی مطلب ہے کہ کس طرح کا یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کراچی میں ارمغان نامی ایک لڑکا ہے، ینگ لڑکا ہے، جس نے اپنے ہی دوست کو پہلے لوہے کے راڈ سے تشدد کا نشانہ بنایا، اس کے بعد وہ نیم مردہ حالت میں اس کو ڈگی میں بند کیا، گاڑی کی ڈگی میں، اور اس کو بلوچستان کے کسی علاقے میں جا کے تو گاڑی سمیت زندہ حالت میں اس کو آگ لگا دی۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ بیسیکلی وہی ڈرگز ہوں گی، لڑکیاں ہوں گی، اور بلیک منی ہوگی، اور اس کے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، وہ چیزیں جو بظاہر سامنے آ رہی ہیں، اس میں ڈرگز کا فیکٹر بہت زیادہ انوالو ہے۔ ابھی ہم ایک واقعے کو سن کے سنبھل نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ پھر کوئی نہ کوئی دوسرا واقعہ سنائی دینا لگ جاتا ہے، دکھائی دینے، کیونکہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک دن وقوع پذیر ہوتی ہے، وہ ود ان نو ٹائم جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ڈسکا میں ایک زارا نامی خاتون کا قتل کیا اور اس کا سر کاٹ دیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹوکے سے کر کے اور اس کو گندے نالے میں پھینک دیا، اور اس میں کون انوالو تھا؟ اس کی ساس صاحبہ جو خالہ ہیں سگی، اور اس کی نند، اور اس کا سر کاٹ کے اس کو جناب وہ چولہے پہ پکا کے، اور وہ تاکہ اس کی شناخت مٹ جائے۔ یہ کس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہمارا معاشرہ کدھر چل پڑا ہے؟ ابھی ریسنٹلی میں آتے ہوئے بھی سن رہا تھا کہ بغبان پورہ میں ایک لڑکی کی لاش، سر کٹی لاش ملی ہے، 5 لوگوں نے اس کو ریپ کیا اور اس کے ساتھ رہتی کے بعد اس کو ڈرگز دی ہیں، اور 5 کے 5 جو ڈرگز ایڈکٹڈ ہیں۔ تو یہ تو تھی جو پچھلے کچھ عرصے میں ہم معاشرے کے اندر پے در پہ ایسے واقعات جس کے اندر کوئی بندہ یقین نہیں کر سکتا۔ تو آج جو اسپیشلی میں اپنے اس خاص، جس کو میں کہتا ہوں میرا شاگرد ہیں راؤ شہزاد صاحب، ان کو میں خراج تحسین بھی پیش کرنے آیا ہوں، اور میں ان کو شاباش دینے آیا ہوں۔ مجھے فخر ہے ایسے بچوں پہ، میں نے اسٹوڈنٹس پہ تربیت کی کہ بیٹا برائی کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اور جس طرح سے باقرپور میں ہونے والے اس واقعے میں، جس میں 9 سے 10 سالہ بچی کو اس کے اپنے سگے 2 ماموں انہوں نے ریپ کیا، اور اس کے ساتھ ان کے 2 کزنز بھی تھے، مطلب 4 لوگوں نے، رمضان کا مہینہ، آخری عشرہ اور افطاری کے قریب ٹائم، تو اس میں یعنی یہ بظاہر تو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ جن ہاتھوں نے دوپٹہ دینا تھا، چادر دینی تھی اپنے ان عزیز ترین رشتوں کے سروں پہ، اس بچی کو انہوں نے داغدار بھی کیا اور پھر گلے پہ چھری پھیر دی، اور وہ کس طرح تڑپتی رہی، وہ تو ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا
وہ ایک بچے والا بندہ اگر وہ واقعی تو جس طریقے سے جس تندہی سے اور جس تیزی سے ان پولیس نے اس کیس کو سالو کیا اور اس کو مین انچارج جو ہے SHO تھانہ صدر راؤ شہزاد میرے چونکہ اسٹوڈنٹ تھے تو میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا یار میں نے آ کے نا ایک تو آپ کو شاباشی دینی ہے کیونکہ مجھے بھی ایک فخر ہوتا ہے نا ایز اے استاد, تو اس کے بعد یہ پوچھنا بھی ہے کہ یہ کیسے اتنی کم ٹائم میں آپ نے کیا, اور یہ معاشرے میں جو بڑی تیزی سے اس طرح کی برائیاں پھیل رہی ہیں. میں نے جو اپنی زندگی میں اس طرح کے واقعات بہت ہی کم دیکھے ہیں جو اب بیدر پہ ہو رہے ہیں. تو اس کے پیچھے آخر کیا میں کہیں ایز اے استاد تو نہیں میری کمی اندر آ گئی, یا کوئی ٹیچر اگر اپنا ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, یا والدین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, یا سول سوسائٹی کے طور پہ میرا کوئی فرض ہے جو میں ادا نہیں کر رہا, یا صرف خالی پولیس کا کام ہے کہ کرائم کو کنٹرول کرے یا کرائم ہونے کے بعد جو ہے ان لوگوں کو ٹریس کرے. کیا کرائم ہونے سے پہلے ہمیں روکنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ تو میں ذرا راؤ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کا مطلب ہے بہت شکریہ, آپ نے ٹائم بھی دیا, اور میں ایز اے استاد فخر بھی محسوس کرتا ہوں. آپ نے جو کام کیا ہے وہ اس وقت میرا خیال ہے پوری دنیا میں ہی کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کو مطلب ہے آپ نے ویل ان ٹائم ٹریس کیا, تو یہ کیسے مطلب ہے سر آپ بتائیں گے ذرا تھوڑا سا؟ سر پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. دوسری سر اس میں یہ ہے کہ جو کرائم سے متعلق ہے, کرائم تو یہ ہے کہ سر جب بھی کرائم ہوتا ہے تو پولیس اس کو ٹریس کرتی ہے. مختلف ہمارے طریقے ہیں, مختلف ٹولز ہیں. آج کل جو سائنٹیفک سارے ٹولز آ گئے ہیں کرائم سین کے جتنے بھی ہیں, آپ کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے؟ جی بالکل ٹریننگ دی جاتی ہے. اس میں ہم نے یہ بھی جب کیا, یہ جب وقوع ہوا ہم لوگ موقع پہ گئے تو ہم نے اس کو 3 چیزوں میں تقسیم کیا. 3 ٹیمز ہم نے بنائے, جس میں سب سے پہلی ٹیم جو ہماری تھی وہ کرائم سین یونٹ تھا, کیونکہ جو کرائم سین ہوتا ہے ساری شہادتیں وہاں سے اکٹھی کی جاتی ہیں جو DNA سے ریلیٹڈ ہیں, جو موقع پہ جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں. دوسری ٹیم ہماری وہ تھی جس نے پوسٹ مارٹم کروایا, جس نے FIR کروائی. DNA کی رپورٹ کہتے ہیں بڑی دیر سے آتی, لیکن یہ بڑی ریپڈلی آئی. اس میں جو پنجاب گورنمنٹ ہے, جو میڈم CM صاحبہ ہیں, ان کا بہت زیادہ کلیدی کردار ہے. انہوں نے اس میں ہمیں مکمل سپورٹ کی ہے. آپ یقین کریں کہ اتنی سپیڈلی میری اس میں بھی آج تک کبھی نہیں ہوا. میں اس لیے حیران تھا کہ اتنی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 36 گھنٹے میں 15 بندوں کے DNA کروا دیے تھے جی, اور تقریباً 48 گھنٹوں میں ان کا رزلٹ آ گیا تھا جی, اور میچ کر گئے میچ جی. اور چھٹی کے دن, ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے PFS سے, لیکن وہاں سے گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت تھی, تمام ادارے بیٹھے ہوئے تھے ہماری سپورٹ کے لیے. انہوں نے DNA رپورٹس ہمیں within 48 hours ہمیں پرووائڈ کی. اور سننے میں آیا کہ اس DNA سے پہلے کنفیشن بھی ہو گیا تھا. DNA سے پہلے کنفیشن, لیکن یہ آپ کی مہارت تھی ماشاءاللہ کہ آپ نے بندے بھی پکڑ لیے. 2-3 چیزیں تھیں. یہ ہوا ہے جو وقوع, یہ بالکل اسی بستی میں ان گھروں کے بالکل ساتھ ہوا ہے. اچھا, اس میں ہماری جو لائن آف ایکشن تھی وہ یہ تھا کہ یہ باہر کے بندے نہیں ہیں. بچی تقریباً 1 گھنٹہ اپنے گھر سے مس پلیس رہی ہے. اگر کوئی باہر کا بندہ ہوتا تو اس کو دور لے کے جاتا. نمبر 2, یہاں پہ اس کی پریزنس کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا, اس کو نوٹس کرتا, باہر کا بندہ نہیں ہے. پھر بچی نے شور نہیں کیا, بچی مانوس ہے. یہ 3-4 گائیڈ لائن تھی جن کے اوپر ہم کام کر رہے تھے. انہی چیزوں کے اوپر ہم نے وہاں پہ جو اس بستی میں 50 گھر موجود ہیں, ہم نے 50 کے 50 کو کارڈن کر کے سب کی تلاشی بھی لی اور سب کے ہم نے ڈیٹا بھی اکٹھا کیا. 3-4 چیزیں ہم نے دیکھی اس میں. 20 سے 30 کی ایج میں کون ہے. ایک ہمیں وہاں سے ملا تھا بیڑا, کسی ملزم کا بیڑا وہاں پہ گر گیا تھا, منہ سے نکلا ہوا. ہم نے DNA کے لیے بھیجا, اور ہم نے یہ بھی چیک کیا بیڑا اس بستی میں کون یوز کرتا ہے. ان کو ہم نے شارٹ, جس کا کوئی نہ کوئی غلطی کرائم کرنے والا کر جاتے ہیں, اسی کا ہی تو فائدہ ہوتا ہے. شارٹ لسٹ کر کے ہم نے ان 200 بندوں میں سے 15 بندے شارٹ لسٹ کر کے ہم نے پہلے دن ہی بھجوا دیے DNA کے لیے. جب واپس آئے تھے ان 15 میں سے ہم نے 6 بندے ڈیٹین کر لیے تھے, جن کو ہمیں پتا تھا کہ ان میں سے انشاءاللہ ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. حرکات سے ان میں 2-3 چیزیں تھیں. ان میں جو یہ مین ملزم ہے نا اس میں, اس کا وہ ہے ماموں سگا انس. اس کی ایج ہے 22 ایئرز, اور وہ سوتا تھا اسی گھر میں. بچی کا جو والد ہے وہ مزدوری کرتا ہے لاہور میں. وہ گھر نہیں ہوتا تھا تو بچی کی والدہ نے تحفظ کے لیے کہ بھئی میرا بھائی میرے گھر سوئے گا تو مجھے تحفظ ہوگا. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے, یعنی جس رشتے نے سر پہ چادر ڈالی تھی وہ رشتہ جو ہے وہ رشتہ کس پہ اعتبار رہ گیا سر؟ اس کی ڈیوٹی تو دیکھے نا, اس کی ڈیوٹی اس کی والدین نے اور اس کی ماں, اس کی بہن نے یہ لگائی ہے کہ تو نے ہمارے گھر میں سونا ہے ہماری حفاظت کے لیے. جو وہ بچی ہے, اس کی جو بڑی بہن ہے نا, وہ بتاتی کہ یہ بچی اکثر راتوں میں ڈر جاتی تھی.
اس کو نا خوف سے چیخ کس وقت جب لائٹ بند ہوتی تھی. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بچی کو نا اس سے پہلے میں نے اس کی ٹیچر سے اٹیمپٹ کیا ہو اس نے, اس کی ٹیچر سے بھی میں نے وہ کیا تھا. ٹیچر بھی کہتی کہ یہ بچی جیسا ہراساں ہوئی نہیں رہتی, جو سیکسول ہراساں ہوتے ہیں نا چھوٹے بچے, وہ بچے نا ذہنی طور پہ تھوڑے سے وہ اپنے آپ کو ڈپریسڈ ہوتے ہیں. یہ کلاس میں اس بچی کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے. اس دن بھی کنڈیشن یہی ہوئی ہے کہ یہ دونوں, اور ان کی ہسٹری کیا ہے, یہ جو دو پہلے مین دو لے کے گئے ہیں, ایک کا نام ہے انس, دوسرے کا نام ہے محمود, ان کی پورن دیکھنے کی ہسٹری ہے, ان کے موبائلز ہم نے چیک کیے. یہ دیکھ لیں, یہ نوجوان نسل کو ایک میسج ہے, یہیں سے میں میسج دیتا چلوں کہ جو پورنوگرافی ہے یہ انسان کے دماغ کو اتنا معاف کر دیتی ہے, کر چکی ہے کہ اس کو حلال حرام رشتے کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے. اسی لیے اس سے بچنا ہے, ہر قیمت پہ بچنا ہے. ٹیچرز کا کام ہے, والدین کا کام ہے, بچوں پہ نظر رکھیں, بار بار ان کو بتائیں گے خدا کے واسطے اس ضلالت سے چھوڑ دیں اس کو, کیونکہ پاکستان جو ہے نمبر 1 پہ ہے اس وقت تقریباً پورنوگرافی میں. وہی چیز ہے نا کہ دیکھیں اگر ہمیں یہاں پہ آئی ٹی کی ایکسیس ہے یا نیٹ ہمارا فری چل رہا ہے, تو اس سے ہم اچھی چیزوں کے بجائے بہت سی بری چیزیں لے رہی ہیں. وہ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ دماغ پہ گندا اثر چھوڑے گی نا. اور سر اس کی جو ہسٹری آئی ہے نا, اس کی ہسٹری میں یہ یعنی وہ جو ایک غلط قسم کی ہوتی ہے نا کہ سسٹر کے ساتھ اور انسیسٹ ریلیشن شپ بولتے ہیں, یہ وہ دیکھتے ہیں, یہ لوگ وہ دیکھتے ہیں, وہ انتہا کی ہوتی ہے گندی, یا ریپ والی ہوتی ہیں جو جبری, وہ والی, کیونکہ اس میں وہ دیکھنے والا جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ اس کو لذت زیادہ سے زیادہ بڑھاتا جاتا ہے, پھر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے, وہ ہر وقت اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے. خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, یہ بہت ضروری بات ہے. اس وقت جو ہے ہم تباہی کے یعنی کہ آتش فشاں کے اوپر بیٹھے ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی کرائم ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ایز اے استاد مجھے دیکھنا ہے کہ کیا میں ایز اے استاد اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں, کیا صرف میں میتھ پڑھا کے بات ختم کرتا ہوں, یا میں بچوں کی تربیت بھی کر رہا ہوں, یا صرف پولیس کا کام ہے, یا والدین کا بھی کوئی کام ہے کہ نہیں. اس میں یہ کہوں گا کرائم ہونے کے بعد پولیس اس کے اوپر ورک کرتی ہے, اس کو ٹریس کرتی ہے, والدین کا فرض ہے اس کو پہلے روکیں, استاد کا فرض ہے, سول سوسائٹی کا فرض ہے, کرائم ہونے ہی نہ دیں. یعنی کرائم ہونے کے بعد تو چلو پولیس نے کام کیا اور بڑا اچھا کام کیا اتنے کم ٹائم میں, اٹ از انبلیویبل, یہ اندھا قتل تھا اور یہ اس طرح سے. لیکن بہرحال میں اسی لیے تو شاباش دینے آیا, میرے جذبات اتنے 2 دن سے میں بات کرتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے خدا کی قسم. میری اپنی بیٹیاں, یار اپنی بیٹی کو بندہ سوچے نا, تو بیٹیوں والے بندے تو ایسے ہی ہیں نا اس وقت پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں جو اہل دل ہے نا وہ روئے ہوں گے, اور انہوں نے پولیس کو بھی شاباش دی ہوگی کہ نہیں بالکل دی بھی ہے. اور میں تو میرے تو چونکہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں تو مجھے تھا کہ میں ان سے مل کے پوچھوں کہ بھائی معاشرے میں یہ برائی جو ہے یہ کیا, میرا کیا فرض ہے مجھے بتائیں ایز اے ٹیچر, والدین کا کیا فرض ہے وہ بھی بتائیں. جی سر اس میں یہی ہے کہ والدین کو نشہ خاص کر جو بالکل سر نشے سے پہلے اپنے گھر کے جو چھوٹے بچے ہیں یہ نا سیکس ایجوکیشن ہم لوگ نہیں دے رہے ہوتے, ہم لوگ بچوں سے چھپا رہے ہیں اور لیکن گندی حرکتوں میں انوالو ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں بچوں کو ٹیچ کرنا چاہیے, بچوں کو بتانا چاہیے کہ گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے. باہر سے کوئی اجنبی آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کو ملتا ہے تو اس سے آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے, کسی سے کوئی چیز دیتا ہے کھانے کے لیے, بہلا کے لے جاتا ہے کسی طور سے, اس کو ریئیکٹ کرنا ہے, شور کرنا ہے. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں, ہمارے بچوں کو اس بارے میں کوئی تعلیم گھر سے ملتی نہیں ہے. ہم لوگ والدین جو ہیں بچوں کو اس چیز سے کہتے ہیں کہ یہ گندی چیز ہے, بچوں کو بتانی نہیں, چھپانی ہے. لیکن بچوں کے لیے نو گو ایریا بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے بچے وکٹمائز ہو جاتے ہیں. بچوں کو اس وقت پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ریئیکٹ کیا کرنا ہے. جب اب دیکھیں نا وہ بچی اگر سیکسولی ابیوز ہوتی رہی ہے یا اٹیمپٹ ہوتی رہی ہے, اگر وہ بچی کو ویل اویئرنیس ہوتی اچھی طریقے سے والدین کی طرف سے مثال کے طور پہ, تو وہ پہلے ہی شور مچاتی, شروع میں والدہ کو بتاتی, مگر وہ ڈری ہوئی تھی, سہمی ہوئی تھی, اس کے اندر اتنی کریج نہیں تھی کہ وہ بتا سکتی, تو یہ شاید واقعہ پیش ہی نہ آتا. اس کے بارے میں آپ نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے نا بڑی ان کی جو بچی کی جو ٹیچر تھی تو بڑا پوچھا کہ آپ جب یہ فیل کرتی تھی کہ بچی کی یہ کنڈیشن ہے تو آپ نے بچی کو کیوں اتنا اعتماد نہیں دیا کہ بچی آپ کو بتا دیتی کہ کیوں ہے, کیا وجہ ہے. ٹیچرز بھی بعض اوقات دور ہوتے ہیں. یہی چیز ہے نا سر, ٹیچر صرف وہ کتابوں تک ہی ہیں, نمبر پورے کروانے ہیں, ادروائز بچی کے ساتھ بچہ کیا وہ کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی. یہ انشاءاللہ میں ایز اے ٹیچر بھی, ایز اے والد بھی, تمام میرے سننے والے دیکھنے والے, میں ان کو اس لیے آن بورڈ لیا ہوں کہ بھائی میں مل کے ایک تو ان کو شاباش دوں, پھر ان سے پوچھوں کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے کرائم کی کوئی ریزن بتائیں, آپ مجھے بتائیں. تو اس میں انہوں نے جو بات کی ہے, جو مین 3 چیزیں وہ بتائیے.
سر مین یہ ہے کہ والدین سب سے پہلے اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ اب معاشرے میں ہو رہی ہیں. جی. پہلے نہیں ہوتی تھی، اب ہو رہی ہیں تو اس کا سدباب تدارک کرنے کے لیے والدین اور ٹیچرز اور سول سوسائٹی. مثال کے طور پہ میں نے دیکھا ہے بچے ون ویلنگ کر رہے ہیں، لوگ ادھر منہ کر لیتے ہیں ادھر. میرا خیال ہے کہ ہمیں روکنا چاہیے، بچوں کو روکنا چاہیے. کیا پولیس کا کام ہے؟ ہر جگہ پولیس تو ہر وقت اویلیبل نہیں ہے. تو بچے کو سول سوسائٹی کے ممبرز جگہ جگہ جب ہم ان کو کہیں گے بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے، سگریٹ پی رہا ہے کوئی بچہ، چھوٹی عمر کا بچہ، میں منہ پھیر کے نکل جاتا ہوں. بھائی کوئی دور تھا جب ہم سمجھتے تھے کہ بچے سانجے ہوتے ہیں، یار میرا بیٹا ہوتا تو میں روکتا نا اس کو. تو آج سے میرا ایک میسج ہے عام لوگوں کو، ٹیچر ہیں، پیرنٹس ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو برائی سر عام ہوتی ہے ہم دیکھیں، ہم اپنے طور پہ کوشش کریں ان کو روکنے کی، ان کو سمجھانے کی. ان کے ٹیچر سے رابطہ کریں، ان کے پیرنٹس سے رابطہ کریں کہ بھائی یہ دیکھیں آپ کا بچہ سگریٹ پی رہا ہے، یہ سگریٹ سے نشے پہ جا سکتا ہے، ڈرگ پہ چلا جائے گا، آئس پہ چلا جائے گا، یہ گندی فلمیں دیکھتا پکڑا گیا ہے، یہ لڑکی کو چھیڑتا ہوا پکڑا گیا ہے، یہ لڑکی کا دوپٹہ کھینچتا پکڑا گیا ہے. تو آج ایک چھوٹی سی حرکت کر رہا ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، کل وہ کسی لڑکی کا ریپ بھی کرے گا. کل وہ آج جو سگریٹ پی رہا ہے کل وہ آئس بھی پیے گا، وہ چرس بھی پیے گا. اس کے بعد ہم کہیں گے جی پولیس والے یہ وہ. تو پولیس ٹھیک ہے، ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہیں، لیکن جب اچھا کام کوئی کرے میں سمجھتا ہوں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب ہم برائی کے اوپر جب کرٹیسائز کرتے ہیں، بعض اوقات کرتے ہی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اچھے کام پہ جب اپریشیٹ کریں گے تو اچھے کام بڑھیں گے. تو اس لیے میں آج اس توسط سے، ان کے توسط سے جو باتیں، یہ تو ہو گیا جی ٹیچرز کا، پیرنٹس کا اور سول سوسائٹی کا کام ہے کہ ہمیں اسٹرکٹلی روکنا پڑے گا. اور اپنے بچوں کو، جو جس بات پہ انہوں نے زور دیا کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی تربیت کرنی پڑے گی کہ بیڈ ٹچ، گڈ ٹچ اور یہ ساری چیزیں کسی اجنبی کے ساتھ، ایون جو بڑے قریبی رشتے ہیں ان سے بھی تھوڑا سا مطلب ہے. کل ایک اور میں نے سنا واقعہ لاہور میں ہوا ہے، جو اگلے دن اس خاتون کی، عائشہ نام کی لڑکی ہے، اس کی بارات تھی اور رات کو اس کے سگے بہنوئی نے سر میں گولی مار دی ہے اور اس کی بارات آنی تھی 8 گھنٹے بعد. کیا واقعہ پتہ چلا ہے؟ پولیس کی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی صاحب نے ابھی انٹرویو دیا تو میں نے وہ سنا، انہوں نے کہا جی وہ اس کا بہنوئی جو ہے وہ اس کے ساتھ بھاگنا چاہتا تھا، ناجائز تعلقات بنانا چاہتا تھا اپنی بیوی کو چھوڑ کے، جو اس کی بہن ہے بڑی. یعنی کہ حیرت کی بات ہے، اس کی بڑی بہن اس کی بیوی ہے، وہ کہتا ہے مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم میرے ساتھ کراچی بھاگ چلو. اگلے دن اس کی بارات ہے، رات کو 2 ٹکٹیں لے کر کراچی کے وہ آ جاتا ہے، کہتا ہے تم چلو میرے ساتھ نکلو. اور ہوا کیا کہ مہندی لگوانے کے لیے وہ بہنوئی صاحب لے کر آئے ہیں وہ، اور اس کو جب دیکھا ہے دلہن بننے کے روپ میں تو مزید اس کا دل اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا. اس نے کہا تم لعنت بھیجو شادی کو، تم میرے ساتھ چلو. یعنی کیسے کیسے رشتوں کے اندر یہ دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. تو پھر وہ انہوں نے کہا ایس پی صاحب نے کہ بھائی یہ دیکھیں بہنوئی کی جگہ اگر بھائی چلا جاتا، والد چلا جاتا تو ایسے یعنی کسی پہ کوئی اعتماد رہ نہیں گیا، والدین اور اس کے بغیر بہن بھائیوں کے، ایسے ہی ہے نا جی. تو ان رشتوں کو، تقدس کو پامال کرنے والے اعمال سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے. اور ہم معاشرے میں اصلاح کے نقطہ نظر سے ہمیں کام سب کو کرنا پڑے گا، اکیلا پولیس کا کام نہیں ہے. پولیس تو کرائم کرنے کے بعد پہنچے گی، اور اس سے پہلے کرائم کمٹ ہونے سے پہلے مجھے تو اس کے دماغ میں ڈالنا ہے استاد کے طور پہ کہ یہ پورنوگرافی، یہ سگریٹ، یہ نشہ، یہ چرس، یہ آئس، اس کے عذاب میں آپ اکیلے نہیں ہو جاؤ گے، یہ پورا خاندان تباہ کر دے گی، پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. مجھے پتہ چلا تھا کہ ان کی ڈیڈ باڈیز دفنانے کے لیے بھی مظاہرہ ہوا کہ جی یہاں نہ دفنائیں، اور حافظ قرآن بھی تھے وہ، کوئی ایک حافظ قرآن، یعنی دیکھیں نا جی، آخر کہیں نہ کہیں اس نے تعلیم حاصل کی تھی. اس میں ایسا ہوا تھا کتنا بڑا ظلم ہے. جو مقامی لوگ ہیں نا انہوں نے یہ ریئیکٹ، ویسے سول سوسائٹی کا ہمارے پولیس کے لیے بڑی ایکسیپٹنس تھی اس وقوعے کے بعد. پولیس، سول سوسائٹی نے بہت پولیس کو انکریج کیا. وہاں پہ یہ اس طرح کا ایشو ہوا تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ان لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ہم اس قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے. لیکن بعد میں پھر علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں کو سنسار کیا جاتا تھا ان کی بھی تدفین اور ان کی وہ ساری جو اسلامی رسومات ہے وہ پوری ہوتی تھی. اس کے بعد جو وہ مقامی لوگ اور ان کے درمیان یہ آپس میں یہ چیزیں، لوگوں میں غصہ تھا، لوگوں میں غصہ تھا، غم و غصہ تھا. کوئی یہ انتہا کا واقعہ ہے سر. رمضان کا مہینہ، آخری عشرہ طاق راتیں، لوگ عبادات میں مصروف ہیں اور یہ کس طرح کی حرکت کی انہوں نے. بہرحال جی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو خیر کے راستے پہ لے جائے، اور ہمیں ہر انسان کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، شمع جلانی ہے. صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے کہ یہاں بیٹھا جی
جو جی یہ ہو گیا جی یہ کیسے ہو گیا. بھائی کیسے ہو گیا, کیا میں ذمہ دار نہیں ہوں استاد کے طور پہ؟ کیا میں نے پڑھانے میں بچوں کی تربیت نہیں کرنی کہ بھائی یہ دیکھیں یہ ان کے نقصان کتنی تباہی کے آپ کنارے پہ لے جائیں گے اپنے والدین کو, اس معاشرے کو. پاکستان نا بدنام ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بدنامی ملک کی ہے ایسے واقعات سے. کوئی ایک علاقے کی بدنامی نہیں ہے, ایک شہر کی بدنامی نہیں ہے, پورے ملک کی بدنامی ہے پوری دنیا کے اندر. تو ہم نے یار اس ملک کا نام روشن کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے, اس ملک کے باسیوں کو سلامت رکھے. ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ایک روشنی کی کرن اور جاگے گی, ہم اس کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں گے. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو جناب, آپ کا بہت شکریہ.